محرم کے اس پاک مہینے میں جو 10 تاریخ تک بڑا مہتوپورن مہینہ کہا جاتا ہے، تو اس طرف خانقاہ کا کیا پروگرام ہوتا ہے؟ کس طرح کی چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں اس بیچ؟ حضرت حسین، حضرت حسن علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی شہادت بھی اسی مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ کو ایک ظالم حکمراں اور بادشاہ کے ذریعے سے کر دی گئی۔ اچھا، خانقاہ پیر دمڑیا کے جو بھی سجادہ نشین گزرے ہیں، یعنی آپ کے جو پوروج رہے ہیں، کہتے ہیں ان کا تعلقات امام حسین کے خاندان سے ہے، یعنی آپ لوگ انہی خاندان میں سے آتے ہیں۔ جس کی یاد میں آج بھی ساری دنیا میں محرم پورے جوش و خروش کے ساتھ حضرت امام حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کانسیپٹ کیسے بدلا؟ جیسا کہ کہتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا، یعنی عراق کا جو ایریا ہے، کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ ان کے چھوٹے بچے تھے جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یزیدیوں سے گزارش کی کہ پیچھے پانی دے دیا جائے، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی، بلکہ ان کے بچوں کو گود سے چھین کر کے شہید کر دیا گیا۔ تو دنیا کا جو کانسیپٹ آج کا کانسیپٹ ہے، اور حدیث پاک کا جو بیان ہے جس کو آپ لوگ ہمیشہ لاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں جاگروکتا کے طور پر، یہ کانسیپٹ دھیرے دھیرے کیسے چینج ہوا؟ آج محرم میں تو نگاڑے، ڈھول، تاشے، ان سب چیزوں کی بھرمار ہے۔ حضرت امام حسین کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے یہ بات کہ جس وقت ان کو شہید کیا گیا تو ان کا سر خدا کے سامنے سجدے میں تھا اور وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ بھاگلپور کے لوگوں کو یا دیش بھر کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت محرم کا مہینہ چل رہا ہے، سنچپت میں۔ نمستے، آپ سٹین ٹائمز دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ اکرام الحق ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم اسلام میں ایک خاص استھان رکھتے ہیں، اور محرم کے پیچھے اسلامک اسکالر کئی طرح کی تقریریں اور گیان بھی دیتے ہیں۔ محرم کو لے کر کے الگ الگ دیشوں میں الگ الگ کنسیپٹ کی پرمپرا تو ضرور ہے، لیکن اس کا مول ایتھکس کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ فریم میں خانقاہ پیر دمڑیا کے سجادہ نشین سید صاحب فخر عالم حسن صاحب ہیں، جو ہمیشہ سے اپنے بیانوں کو لے کر کے سرخیاں بٹورتے رہے ہیں، چاہے چناؤ کا موسم ہو یا پھر بھارت میں راجنیتک گھٹنا کرم ہو، اس کو لے کر کے ہمیشہ بیان دیتے ہیں۔ محرم کا پاک مہینہ ہے، اور ہاں شاید 6 تاریخ ہے۔ محرم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیوں مناتے ہیں محرم لوگ؟ محرم الحرام کا مہینہ بنیادی طور پر تو اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق وہ سال کا پہلا مہینہ ہے، جی۔ اور اس مہینے میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کو بنیاد بنا کر اس کی عظمت ظاہر ہے۔ پوری امت کے تمام لوگ اور امت کے تمام طبقے وہ اس مبارک مہینے کو بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہودی حضرات جو اس وقت مدینہ میں بسا کرتے تھے، ان کے 2 بڑے قبیلے وہاں رہتے تھے، وہ لوگ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت محمد صاحب نے فرمایا کہ کس بات پر یہ حضرات روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج ہی کے دن بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے فرعون کے چنگل سے بچا کر آزادی دی تھی، اور فرعون جو اپنے وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، جو کوئی بھی بچہ لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو وہ بچپن میں ہی قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ انہیں غلام بنایا جائے، اور ظلم کی ساری انتہا اس نے پار کر رکھی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آج ہی کے دن وہ دریائے نیل کو پار کر کے اللہ نے انہیں آزادی دی اور اس ظالم بادشاہ سے بچایا، اور اسی دریا میں ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون کو اور اس کے تخت و تاج کو اور ان کی پوری فوج کو، جاہ و جلال کو
ان مظلوم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ڈبو کر ختم فرما دیا، اسی کی یاد میں یہودی حضرات روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت محمد صاحب نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ایشور کے دودت تھے وہ، تو ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ کی یاد میں آج کے دن روزہ رکھیں۔ تو آپ نے پھر 10 محرم کا روزہ رکھا، اس کے بہت سے فضائل بیان کیے۔ جی جی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ پورے اہل اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں سب خاص طور پر حضرت محمد صاحب کے جو گھرانے کے لوگ ہیں ان سے دل سے محبت رکھتے ہیں، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چہیتی صاحبزادی تھیں حضرت فاطمۃ الزہرا، ان کے بیٹے حضرت حسین، حضرت حسن علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی شہادت بھی اسی مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ کو ایک ظالم حکمراں اور بادشاہ کے ذریعے سے کر دی گئی، جس کی یاد میں آج بھی ساری دنیا میں محرم پورے جوش و خروش کے ساتھ حضرت امام حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کانسیپٹ کیسے بدلا؟ جیسا کہ کہتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا یعنی عراق کا جو ایریا ہے کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، ان کے چھوٹے بچے تھے جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، یزیدیوں سے گزارش کی کہ اسے پانی دے دیا جائے، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی، بلکہ ان کے بچوں کو گود سے چھین کر کے شہید کر دیا گیا۔ تو دنیا کا جو کانسیپٹ آج کا کانسیپٹ ہے اور حدیث پاک کا جو بیان ہے جس کو آپ لوگ ہمیشہ لاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں جاگرکتا کے طور پر، یہ کانسیپٹ دھیرے دھیرے کیسے چینج ہوا؟ آج محرم میں تو نگاڑے، ڈھول، تاشے، ان سب چیزوں کی بھرمار ہے۔ ہاں، اس سب کا شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کی ایجادات ہیں جو اچھا، یہ دنیاوی ایجادات ہے۔ بہت بعد میں آ کر اچھا شروع ہوئیں، آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے اس کی ایجاد ہوئی، اور لوگ ان کی یاد میں پھر غلط راستے کو اختیار کرنے لگے۔ لیکن سوال یہ ہے سر، یہ سمجھانے کی کوشش تھوڑی سی کریے گا کہ اتنا اچھا کانسیپٹ جو بیان حدیث میں ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ ساری چیزیں کیسے آ گئی، چلن میں کیسے آ گئی؟ اور اس وقت کے جو مولانا تھے، علماء تھے، جو عالم تھے، کیا ان سب چیزوں پر جاگرکتا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو اویئر نہیں کرتے تھے؟ دیکھیے، انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ فطرت کے دباؤ میں کہہ لیجئے، فطرت کے نتیجے میں کہہ لیجئے، وہ irrelevant چیزیں جو ہوتی ہیں بہت سی، اس کی طرف زیادہ وہ بھاگتا ہے، بجائے اس کے کہ جو اصل بنیادی بات ہے اس کو وہ فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے یہ بات کہ جس وقت ان کو شہید کیا گیا تو ان کا سر خدا کے سامنے سجدے میں تھا اور وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت بھی جنگ کی حالت میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی، اور سجدے کی حالت میں دشمنوں نے ان پر 4 طرف سے وار کر کے ان کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، اور 70 سے زیادہ ان کے جسم پر دشمنوں کے نیزوں کے وار تھے، اور وہ بہت مظلومی کی کیفیت میں جو اس سنسار کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، مارگدرشن کے لیے جس مالک و خالق نے اپنے نبی کو آخری سندیشتہ اور نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا تھا، ان کے لخت جگر حضرت حسین کو بظاہر خود کو مسلمان کہنے والے، لیکن جو تخت و تاج کے لالچی تھے، حریص تھے، اور وہ دنیا کی چکا چوند میں اس طرح سے کھو گئے تھے کہ ان کو یہ بھی احساس تک نہ رہا کہ ہم جس کے ساتھ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں یہ کس خانوادے کے اور کس کی اولاد ہیں، اور کس نبی کے نواسے ہیں جس نے یہ فرمایا تھا کہ جو
حسین کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ تو ان تمام باتوں کو درکنار رکھتے ہوئے صرف دنیا کی ہوس اور لالچ اور حکومت و تخت و تاج کی وجہ سے ان کو اس طرح سے بے یار و مددگار قتل کیا گیا۔ لیکن خدا کا نظام دیکھیے کہ یزید کا تخت و تاج 2 دن کا تھا، اور آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے، ان کی محبت زندہ ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑ ہا کروڑ انسان ان کی محبت میں آج دیوانہ وار اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ نوحہ خوانی کرنا اور اپنے گریبان چاک کرنا، اپنے منہ پر تماچے مارنا اور غم کا اظہار اس طرح سے کرنا، یہ ہماری تعلیم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صبر سکھایا۔ محرم کا کیا فائنل ڈیفینیشن آتا ہے کہ اسلام اور مانوتا کے لیے اس نے لڑائی لڑی اور برائی پر سچائی کی جیت کے انہوں لیے؟ نے حضرت امام حسین، جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جی یہ دونوں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں اور ان کی بیٹے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو جنت کے نوجوان کے سردار کا جن کو خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، ظاہر ہے کہ ان کی زندگی مثالی زندگی ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے یہ مثال قائم کر کے دکھا دی کہ کسی ظالم کے آگے، کسی ایسے بادشاہ اور تخت و تاج کے لالچی کے آگے جو شریعت کو چھوڑ کر، جی اس کو ایک طرح سے آج کے دور میں یہ اس طرح سے سمجھا جائے کہ اگر کسی ملک کے لیے کوئی اصول، کوئی سمویدھان بنا دیا جاتا ہے اور وہ بات طے کر دی جاتی ہے، لیکن کوئی آ کر اپنی منمانی کرنے لگے، ظلم کرنے لگے ان چیزوں کو نہ مانے اور غریبوں کو ستانے لگے، جس طرح سے اس کا جی چاہے اس انداز سے وہ حکومت کرے، لوگوں کے حقوق کو دبانے والا ہو جائے اور کمزور کو ستانے والا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے بڑا مجرم کون ہوگا۔ اور وہاں تو حضرت امام حسین، حضرت علی کے بعد امام حسن خلیفہ بنے، اور پھر امام حسن نے ایک بڑا تیاگ کر کے کہ امت میں جھگڑا نہ ہو، اس اپنے حق کو چھوڑ کر خلافت جو ملوکیت کی شکل بن گئی تھی وہ دوسرے خاندان کو دے کر کے خود علیحدہ ہو گئے کہ جھگڑوں سے بچا جائے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ کوئی غلط انسان حاکم بنا رہے، خلیفہ بنا رہے، جی اور اس کے ذریعے سے غلط باتوں کا پرچار ہو، ظلم ہو، شراب نوشی ہو، جوا ہو، سٹا ہو، اور اسی کے ساتھ سودی کاروبار ہو جو اسلام میں بنیادی طور پر بالکل منع فرما دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کی بیعت قبول نہیں کروں گا۔ اسی پر لڑائی ہو گئی۔ یہی بنیاد بنی، انہوں نے مجبور کیا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی ظالم کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کروں گا۔ اسی پر یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا، اور کوفہ کی طرف سے آپ کو بہت سے 12,000 ساڑھے 12,000 لیٹرز آئے تھے، خطوط آئے تھے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم لوگ آپ کو حضرت علی کے بعد آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ خلیفہ رہیں، اور آپ نیائے کے ساتھ، آپ شریعت کے روشنی میں جس طرح پروجوں نے، خلفائے راشدین نے جس طرح سے سماج سیوا کی اور لوگوں کا خیال رکھا، آپ ہمارے اوپر آ کر ہمارا خیال رکھیں۔ لیکن وہاں جب آپ گئے
تو کوفیوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، چونکہ ابن زیاد کافی ظالم اور بربر ایک حاکم تھا، گورنر تھا وہاں کا. اس نے حضرت امام حسین کی طرف سے جو پہلے مسلم بن عقیل ان کے چچیرے بھائی گئے تھے انہیں شہید کیا، اور جنہوں نے پناہ دی تھی ان کو اپنے گھر میں اسے شہید کیا. تو ایک ایسا بھے کا ماحول بن گیا کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر آپ جو 70-72 لوگوں کے ساتھ آئے تھے آپ کو مجبوراً یعنی وہ جنگ میں ڈالا گیا، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جنگ کروں گا لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. تو رہتی دنیا تک کے لیے حضرت امام حسین نے یہ سبق دے دیا دنیا کو کہ حق کو دبایا جا سکتا ہے، حق کو چھپانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن حق ہمیشہ جو ہے وہ بلند رہے گا اور حق والوں کی فتح ہوگی. حق پر چلنے والے، حق پر جان دینے والوں کا نام زندہ اور روشن رہے گا، اور جو باطل اور ظالم طاقتیں ہوں گی ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اچھا، خانقاہ پیر دمڑیا کے جو بھی سجادہ نشین گزرے ہیں، یعنی آپ کے جو پوروج رہے ہیں، کہتے ہیں ان کا تعلقات امام حسین کے خاندان سے ہے، یعنی آپ لوگ انہی خاندان میں سے آتے ہیں؟ جی، ہم لوگ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم لوگ حسینی سادات میں سے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو آل و اولاد ہیں انہی میں سے ہم لوگ بھی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اس مالک کا احسان ہے جو اتنا بڑا شرف اس نے عطا فرمایا کہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین جو صاحبزادی تھی، جو خاتون جنت کہلاتی ہیں، ان کے جو فرزند ہیں اور جن کے بارے میں بشارت ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی اولاد میں اللہ نے ہونے کا شرف عطا فرمایا. محرم کے اس پاک مہینے میں جو 10 تاریخ تک بڑا مہتوپورن مہینہ کہا جاتا ہے، تو اس طرف خانقاہ کا کیا پروگرام ہوتا ہے، کس طرح کی چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں اس بیچ؟ یہ آپ کے مجلس کے نام پر ذکر شہدائے کربلا، یعنی کربلا میں شہید ہونے والے جو اہل بیت تھے ان حضرات کی جیونی پر، سیرت پر اور اس واقعے کی حقیقت پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور ان کی یاد میں کچھ نظمیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھ کر بخشا جاتا ہے، اور ان کی جیونی سے جو سیکھ ملتی ہے، زندگی سے جو روشنی ملتی ہے امت کو، اس پر بیان ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں اور نظمیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کے اندر جو ایمان ہے اس کی طاقت بڑھتی ہے، جو یقین ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے خانقاہ پیر دمڑیا شاہ میں 5 تاریخ سے لے کے 10 محرم الحرام تک عشاء کے بعد سے مجلس کا، جس میں ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے اور شہادت کے واقعات لوگوں کو سنائے جاتے ہیں. بھاگلپور کے لوگوں کو یا دیش بھر کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس وقت محرم کا مہینہ چل رہا ہے، سنچپت میں؟ تمام لوگ حضرت حسین رضی اللہ کی قربانی وہ صرف مسلمانوں کے لیے اور ان سے عقیدت رکھنے والے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے کہ ہمیشہ ستیہ کا ساتھ دیں، ہمیشہ انسانیت کا ساتھ دیں، ہمیشہ وفاداری کا ساتھ دیں، اور کسی بھی ظلم و جبر کرنے والی جو غلط بنیادوں پر کوئی طاقت ہو اس کے آگے حق کو چھوڑ کر سر نہیں جھکانا ہے. اگر حق کی خاطر سر کٹ جائے تو سر کٹا دینا ہے اور اس کی راہ میں شہادت کا جام پی لینا ہے، لیکن کسی ایسی چیز سے مصالحت کر لیں جو حق کے خلاف ہو، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. شکریہ، بہت مہتوپورن جانکاری آپ ساجھا کر رہے تھے سٹی ٹائمز کو محرم کے وشے میں، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ جناب. اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ضرور ساجھا کیجیے گا. فیس بک پر اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ پیج کو فالو لائک کر سکتے ہیں. ویڈیو تھوڑا لمبا ہے، ضرور دیکھیے گا، جانکاری بڑھے گی، اچھا بھی لگے گا. شکریہ.